السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور بانو کا ناول میرے مہر ماہ، ایپیسوڈ 13. میر آہل کا 1000 یارڈ پر پھیلا مینشن آج دھوپ میں چمک رہا تھا. گزشتہ دنوں بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا، اس لیے دھوپ کی شعائیں چبھ نہیں رہی تھیں. آسمان پر چرند پرند چہچہا رہے تھے، ان کی چہچہاہٹ کانوں میں رس کھول رہی تھی. اس گھر کے مکین آج اچھے مزاج میں تھے. میر آہل تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا اور آتے ہی وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا تھا، کیونکہ دن بھر کی مصروفیت نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا. آج دلاویز بھی کافی ہلکے پھلکے اور خوشگوار مزاج میں تھی. کچن میں جھانک کر دیکھو تو دلاویز سیاہ رنگ کا ایپرن پہنے ہوئے تھی اور اپنے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھا ہوا تھا. وہ آج کیک بنانے کی تیاری کر رہی تھی. اس نے 3 انڈے ایک بول میں توڑ کر ڈالے اور اسے چمچ سے پھینٹنے لگی. کام کرتے کرتے خیالوں نے خود بخود اس کے ذہن کے تاریک حصے میں جگہ بنائی تو ایک پرانی یاد نے اس کے دل کے دروازوں پر آہستگی سے دستک دی اور دروازہ کھلتا چلا گیا. وہ کچھ یاد آنے پر مسکرانے لگی. یہ کیک تم یقیناً میرے لیے بیک کر کے لائی ہوگی. الہان کی نیت بلیک فارسٹ کیک کو دیکھ کر ڈگمگائی. اب تمہاری شکل اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے اتنی محنت و مشقت کروں میں. دلاویز نے تمسخر اڑایا. میں نے یہ کیک جولی کے لیے بیک کیا ہے، اسے بہت پسند ہے بلیک فارسٹ. دلاویز نے الہان کے کیک کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھ پر زور سے چپت لگاتے ہوئے کہا. یار دلاویز. وہ تھوڑا قریب آیا. وہ دیکھو پانی، اس میں ڈوب کر مرنے کی کوشش کرو. اگر ناکام ہو جاؤ تو فکر مت کرنا، میں مدد کروں گا تمہاری اس نیک کام میں. الہان ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو دلاویز نے گھور کر اسے دیکھا. الہان نے ندیدے پن سے کیک کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑے. ہیں، یہ کون سی زبان میں بات کر رہے ہو؟ دلاویز چونکی. فرینچ زبان میں. کیک پر چاکلیٹ کی پرت دیکھ کر الہان کے منہ میں سیلاب آ چکا تھا، جس پر وہ بمشکل قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ پورا برمنگھم اس سیلاب کی زد میں آ جاتا. واو، تم فرینچ بھی بول لیتے ہو؟ اس کی آنکھیں چمکیں. میں تو بنگالی اور سرائکی بھی اچھے سے بول لیتا ہوں. اس نے جواباً سڑا ہوا سا منہ بنایا. پلیز الہان، مجھے بھی کچھ سکھاؤ نا. دلاویز کی آنکھیں چمکی اور الہان کا منہ لٹکا. Je suis so sad. الہان نے سادگی سے مسکرا کر کہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دلاویز نے پرجوشی سے سوال کیا. اس کا مطلب ہے، وہ آہستگی سے کرسی سے اٹھا. اس کی نظر ابھی بھی کیک کے بڑے ڈبے پر تھی. دلاویز اسے غور سے ملاحظہ کرنے لگی. اس کا مطلب ہے کہ میں ایک ڈائن ہوں. اس نے ڈبے کو پٹ بل کی طرح ہاتھ سے دبوچا اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا. لعنت ہو تمہاری شکر پر الہان ڈی سوزا. وہ پیچھے سے بلند آواز میں چلائی تھی، مگر وہ بھاگ چکا تھا. دلاویز اسے بندروں کی طرح بھاگتا ہوا دیکھ کر گردن پیچھے پھینک کر زور سے ہنسنے لگی تھی. اف اللہ، کیا جوکر ہے یہ. وہ کیک دراصل الہان کے لیے ہی لائی تھی. ہنستے ہنستے اس کی نظر الہان کے سامان پر گئی. وہ اپنی کتاب اور ڈائری وہیں ٹیبل پر چھوڑ گیا تھا. اس نے ایک نظر اس سمت دیکھا جہاں وہ غائب ہوا تھا. دلاویز نے ہنستے ہوئے الہان کی بھوری جلد والی ڈائری اٹھائی اور کچھ سوچتے ہوئے خاموشی سے اپنے بیگ میں رکھ لی. اب بتاؤں گی اس کھن کھجورے کو. وہ ہونٹ آپس میں دباتے ہوئے شرارت سے مسکرائی تھی. یکدم دلاویز کی ہنسی اداسی میں تبدیل ہو گئی. اس کا انڈے پھینٹنے والا ہاتھ اچانک سست ہوا. کھڑے کھڑے ہی اس کا دل ہر احساس سے خالی ہو گیا تھا. اس نے بول آگے کی جانب کھسکایا اور ایپرن اتار کر کچن کیبنٹ میں واپس رکھ کے کمرے میں چلی آئی. کمرے میں میر آہل موجود نہیں تھا. اس نے دیکھا بستر پر ایک باکس رکھا ہوا ہے جس پر پیلے رنگ کا اسٹکی نوٹ چپکا ہوا تھا. فار مائی گارجس وائف. نوٹ پڑھتے ہی دلاویز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی.
اس نے باکس کھولا تو اندر ایک سیاہ رنگ کی ڈیزائنرز میکسی تھی۔ اس نے میکسی کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ بلا شبہ یہ ایک بہت خوبصورت اور قیمتی ڈریس تھا۔ کیسی لگی ڈریس مسز میر آہل؟ میر آہل نے عقب سے اسے اپنے حصار مل گیا تھا۔ بہت اچھی ہے، مگر اتنا پیار کس خوشی میں نچھاور کیا جا رہا ہے؟ دلاویز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایک انویٹیشن ہے، بس وہیں جانا ہے۔ مگر میں جا کر کیا کروں گی؟ وہ کچھ نروس ہوئی۔ آج سے پہلے وہ کبھی میر آہل کے سوشل سرکل یا کسی بھی قسم کی پارٹی کا حصہ نہیں بنی تھی۔ تم اس پارٹی کی چیف گیسٹ ہو میری جان، تمہارے بغیر تو محفل پھیکی پھیکی لگے گی۔ میر آہل نے خشمگین انداز میں کہا تو دلاویز مسکرائی۔ اچھا، پھر جانا کب ہے؟ کل۔ اس نے دلاویز کا زاویہ اپنی جانب موڑا اور باری باری اس کی آنکھوں کو چوما۔ اسے دلاویز کی آنکھیں سحر انگیز لگتی تھیں، کیونکہ جب پہلی بار اس نے دلاویز کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دن وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ اور اس لمحے میر آہل کے گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ آنکھیں، جن میں اس کے لیے ہمیشہ محبت اور الفت کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، ویران ہو جائیں گی۔ یکدم صاف آسمان پر کالے بادلوں نے گھیرا تنگ کیا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ٹیرس سے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے جو وجود کو ٹھنڈک کا احساس بخش رہے تھے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں میرے رومانس میں خلل پیدا کر رہی ہیں۔ وہ ہنسنے لگا تو دلاویز بھی ہنسنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلائڈ ڈور مقفل کیا اور پردے برابر کر دیے۔ میر آہل آج آفس نہیں گیا تھا، بلکہ وہ پورا دن گھر پر دلاویز کے ساتھ ہی تھا۔ رات کے سائے بڑھنے لگے تھے۔ وہ دونوں پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ دلاویز نے آہل کی دی ہوئی میکسی زیب تن کی تھی اور اس لباس میں وہ انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے تیار شدہ سراپے پر ڈالی تو خود بھی حیران رہ گئی۔ باقی سارے رنگ اپنی جگہ، مگر کالے رنگ کی بات الگ تھی۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو کرل کر کے پشت اور شانوں پر پھیلا دیا۔ جولری کے نام پر دلاویز نے محض ڈائمنڈ کی وہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو میر آہل نے اسے سالگرہ پر تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز میں باری باری پاؤں ڈالے اور جھک کر ان کے سٹیپس کا ہک لگانے لگی۔ دلاویز کی نظر میر آہل کے جوتوں پر پڑی اور اس کی نظر نیچے سے اوپر اٹھی اور آہل کی آنکھوں پر جا کر ٹھہر گئی۔ میر آہل نے سیاہ ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو جیل کی مدد سے ہمیشہ کی طرح دائیں جانب ٹکا رکھا تھا۔ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے گلے میں سیاہ اور سفید رنگ کی چیک ٹائی پہنی ہوئی تھی۔ آہل نے ایک نگاہ اپنی کلائی میں بندھی رولیکس پر ڈالی اور پھر نظریں دلاویز کے چہرے پر ٹکا دیں۔ کیا ہوا؟ دلاویز نے اس کی نظروں کا تسلسل توڑا۔ شاید میرا دماغ ہل گیا ہے۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ہونٹوں پر رکھا۔ کیوں؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ اس قدر حسین بیوی کو تو سب کی نظروں سے دور دل کے محفوظ حصے میں چھپا کر رکھنا چاہیے، اور میں تمہیں اپنے ساتھ پارٹی میں لے کر جا رہا ہوں۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بولا۔ آہل؟ وہ خشمگین انداز میں مسکرائی۔ آپ کو میرے پہلو میں دیکھ کر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ مجھے نظر بھر کر بھی دیکھے۔ اس نے آہل کی ٹائی کو ہلکا سا کستے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں، اگر میری نظر کسی پر چلی گئی تو وہ الگ معاملہ ہے۔ دلاویز دوبارہ جھک کر اپنی ہیلز کے سٹریپس لگانے لگی۔ 2 پل کی خاموشی۔ میر آہل اس کے قدموں میں پنجوں کے بل آہستگی سے بیٹھا۔ کوشش کر کے دیکھ لینا ایک بار۔ آہل نے اس کی ہیلز کے سٹریپس لگاتے ہوئے اپنے گھمبیر لہجے میں تند مزاجی سے کہا۔ کیا کریں گے آپ؟ دلاویز کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ میں اس شخص کے لہو سے پورے شہر کو رنگ دوں گا، تمہاری قسم۔ اس نے جھکی گردن کے ساتھ نظر اٹھا کر دلاویز کے چہرے کو دیکھا۔ اسے ایسا لگا کہ دل سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنے نچلے لب کو زور سے کاٹا۔ اب چلیں،
ورنہ میں ارادہ بدل دوں گا۔ اس کی آواز نے دلاویز کے ذہن پر چڑھتے خمار کو جھنجھوڑا۔ یکدم اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے خجالت سے چہرہ جھکا دیا۔ اس کا شرم سے گلنار ہوتا چہرہ، حیا سے جھکتی پلکیں میر آہل کا پسندیدہ نظارہ بن گئی تھیں۔ میر آہل کے چہرے پر شرارت سے مسکان نمودار ہوئی تھی۔ اف آہل، اس نے ہنستے ہوئے دل ہی دل میں کہا تھا۔ وہ آہل کی نظروں کا ارتکاز سمجھ گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی میر آہل کے پوزیسو انداز کو دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، مگر محبت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ عدم تحفظی کا احساس بھی ہے۔ دلاویز کو اپنی قسمت پر رشک ہوا۔ برمنگم کی جانی مانی خوبصورت سی عمارت میں منعقد ہوئی اس تقریب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے آسمان سے تمام ستارے توڑ کر اس پارٹی میں بکھیر دیے ہیں۔ تقریب کا انتظام بتا رہا تھا کہ پیسے کا بے تحاشا اور بے دریغ استعمال کیا گیا ہے۔ شہر کی بہت سی جانی مانی خوبصورت اور نامور ہستیوں نے بھی اس شاندار تقریب میں شرکت کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر بااثر اور اثر رسوخ پرسنالٹی کے مالک تھے، جس کی وجہ سے میڈیا اور ہالی ووڈ سے وابستہ چند لوگ بھی اس تقریب میں شامل ہوئے تھے، محض پارٹی کا گلیمر بڑھانے کی غرض سے۔ اکثر ایکٹرز اور فلم اسٹارز کو شہر کے امیر کبیر لوگ اپنی پارٹیز میں پیسے دے کر انوائٹ کرتے ہیں تاکہ محفل کی شان مزید بڑھ جائے۔ اس طرح انہیں میڈیا کی توجہ بھی بھرپور حاصل ہوتی ہے، جو ان کی پروفیشنل زندگیوں پر بے حد پازیٹیو طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے۔ عمارت کی 5ویں منزل پر موجود یہ ہال اس وقت سفید قمقموں سے جگمگ کر رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے ہم عمر بزنس پارٹنرز اور چند دوستوں کے ساتھ وائن کا گلاس سیدھے ہاتھ میں تھامے محو گفتگو تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ اس مصروف سی چہل پہل اور اپنے آپ میں الجھے لوگوں کے درمیان محض اینا اورنگزیب تھی، جو اس ہال سے ملحقہ کوریڈور کے آخر میں موجود لفٹ کی جانب نظر ٹکائے میر آہل کی آمد کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اینا نے سفید رنگ کا سلٹ میکسی ڈریس پہنا ہوا تھا، جو دائیں جانب سے گھٹنے تک کٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دایاں پاؤں گھٹنے تک دکھائی دے رہا تھا۔ مگر وہ جس ماحول میں پلی بڑھی تھی، اس ماحول میں ایسے لباس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتے ویٹر کی ٹرے سے ریڈ وائن کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور ایک نظر ہال کی مرکزی دیوار پر لگی گھڑی پر ڈالی۔ گھڑی کے کانٹے سست روی سے کھچ 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 کر رہے تھے اور اینا اورنگزیب کا چہرہ بے چینی سے سفید پڑ رہا تھا۔ انتظار کا ہر لمحہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ایک سانس میں جھٹکے سے گلاس میں موجود سرخ مائع کو حلق میں انڈیلا اور اسی وقت لفٹ کا دروازہ کھلا اور اندر سے بھرے بھرے بازوؤں اور چوڑے کندھوں والا میر آہل باہر نکلا۔ اس کے ساتھ مائیکل اور چند گارڈز بھی موجود تھے۔ میر آہل کے شاندار سراپے پر نظر پڑتے ہی اینا کی سانسیں ساکن ہو گئیں۔ لفٹ سے ہال تک کا فاصلہ مشکل سے آدھے منٹ کا تھا، مگر اینا اورنگزیب کو لگا کہ یہ آدھا منٹ صدیوں پر محیط ہو گیا ہے۔ میر آہل سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں نک سک سے تیار وہ شخص اس کے حواسوں پر ہر بار ایک نئے طریقے سے سوار ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح سجیل اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں ہوا محسوس ہوتی ہے، مگر اس لمحے اینا اورنگزیب کو میر آہل کے بالوں سے الجھتی ہوئی ہوا بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی اتنا چارمنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینا مکمل اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے یہ منظر دیکھا تو ان کے لب فاتحانہ مسکراہٹ میں پھیل گئے۔ اینا بے ساختہ مسکرائی، پر اگلے ہی پل اس کی دنیا رک گئی۔ دل آویز جو میر آہل کے عین پیچھے چل رہی تھی، عقب سے نکل کر آہل کے برابر میں آ گئی۔ اینا کی مسکان فوراً سمٹی، اورنگزیب عالمگیر کی مسکراہٹ بھی فوراً غائب ہوئی۔ میر آہل نے مائیکل سے گفتگو کرتے کرتے سرسری انداز میں دلاویز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اینا کا فسوں ٹوٹا، پھر آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی اتنے زور سے بھینچی کہ ہاتھ میں پکڑا وائن گلاس چھن سے ٹوٹ گیا، بالکل اس کے خوابوں کی طرح جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، وہاں موجود میڈیا دیوانہ وار ان کی جانب لپکا تھا اور کھچا کھچ ان کی تصویریں کھنچنا شروع ہو گیا تھا۔
وہاں موجود سب کے چہروں پر تجسس پھیلا ہوا تھا۔ ان سب کی نظریں مقناطیس کی طرح ان دونوں پر منجمد ہو گئیں۔ فلیش لائٹس کی روشنی میں اور میڈیا کے درمیان گھیرے میں میر آہل اور دل آویز اس وقت پاور کپل لگ رہے تھے۔ آگے سے نیوز رپورٹرز نے مائک تانے میر آہل سے بڑے اشتیاق سے اس کے ساتھ موجود لڑکی کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں دکھا تھا۔ سر، پلیز کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ موجود یہ خاتون کون ہے؟ میر راہل نے مسکرا کر ایک نگاہ سوال کرنے والے رپورٹر پر ڈالی اور پھر دوسری نگاہ اپنے پہلو میں کھڑی ڈری سہمی ہوئی سی دل آویز پر ڈالی۔ یہ دل آویز میر ہیں، میری بیوی۔ اس نے دل آویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تشکر سے کہا۔ اورنگزیب عالمگیر کی گرفت گلاس پر سخت ہوئی اور ہونٹ ناگواری سے بھنچ گئے۔ سر، آپ کی شادی کب ہوئی؟ آپ نے یہ بات اب تک پبلک میں کیوں نہیں بتائی؟ سر، میر راہل مزید کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر دل آویز کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ میڈیا انگلینڈ کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی وائف دل آویز میر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پاگل ہو رہی تھی، اور اتنی افراتفری دیکھ کر دل آویز گھبرا گئی۔ ریلیکس، میر آہل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ گارڈز نے میڈیا کو آہل اور دل آویز کی تصاویر کھینچنے اور مزید سوالات پوچھنے سے منع کر دیا۔ میر آہل لوگوں پر مسکراہٹ نچھاور کرتے ہوئے اینا اورنگزیب کے سامنے سے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، یوں جیسے کہ اینا وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اورنگزیب اور آہل کا سوشل سرکل تقریباً ایک ہی تھا، وہاں بہت سے چہرے اسے جانتے تھے۔ میر آہل لوگوں کے درمیان سے گزرتا، سر کے اشارے سے سب کو جواب دیتا ہوا بار کاؤنٹر کے پاس کھڑے اورنگزیب عالمگیر کی جانب چلا آیا۔ دل آویز بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ میر آہل نے کٹیلی نگاہیں اورنگزیب کے شکست خوردہ چہرے پر ڈالی۔ تم نے بہت غلط کیا ہے میر آہل، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اگر یہ آفر منظور نہیں تھی تو تم اس تقریب میں شرکت نہ کرتے۔ میں تمہارے فیصلے کی عزت کرتے ہوئے اینا کو سمجھا دیتا۔ اینا کا نام سنتے ہی دل آویز کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے سامنے کھڑے آدھی عمر کے اس شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں دل آویز کو شناسا لگیں۔ وہ اس شخص سے پہلی بار مل رہی تھی، مگر یہ آنکھیں، ان آنکھوں کو وہ پہلے بھی بہت بار دیکھ چکی تھی۔ میر آہل ناخن سے ٹھوڑی کو کھرچتے ہوئے اورنگزیب کے کان کی جانب جھکا۔ یہ آپ کی ان باتوں کا جواب ہے جو آپ نے میری بیوی کے بارے میں کہی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے اعصاب تن گئے۔ آہل نے اتنے آرام سے سرگوشی کی تھی کہ دل آویز اس کی بات نہیں سن سکی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کے تاثرات دیکھ کر اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ مسئلہ گھمبیر ہے۔ تم بہت پچھتاؤ گے آہل، بہت زیادہ۔ اورنگزیب عالمگیر کا انداز آہل کو انتباہ کرنے والا تھا۔ آہل نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اورنگزیب، میری بات سنو۔ وہ تھوڑا اور نزدیک ہوا۔ میں اب تک تم سے اور تمہاری سائیکو بیٹی سے بہت نرمی سے پیش آتا رہا ہوں، لیکن مستقبل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آہل نے اسے خبردار کیا۔ اورنگزیب نے آہل کے چوڑے کندھوں کے اوپر سے پیچھے کھڑی دل آویز پر کٹیلی نگاہ ڈالی تھی۔ دل آویز نے بر وقت غیر آرامدہ ہو کر پہلو بدلا تھا۔ میر آہل فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور دل آویز کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے دل آویز کی نظر اینا اورنگزیب پر گئی، جو کسی سے پریشانی اور غصے کے عالم میں موبائل پر بات کر رہی تھی، اور بر وقت موبائل کو کانوں سے لگائی اینا اورنگزیب نے جلن اور حسد کی آگ میں جلتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور دل آویز سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں پورا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ تو یہ وجہ تھی اسے اس پارٹی میں لانے کی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے آہل، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے آہل کے کوٹ کا کنارہ پکڑ کر آہستگی سے کھینچ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ چلتے ہیں وائفی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ پراسرار لہجے میں دائیں آنکھ بند کرتے ہوئے بولا اور ایک نظر دل آویز کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی اینا اورنگزیب کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اچانک سختی آ گئی۔ دل آویز نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ پلیز آہل،
اس نے ملتجی نظروں سے اسے دوبارہ مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میر آہل نے اینا اورنگزیب کی خون ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل آویز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے آہستگی سے گھمایا۔ دل آویز ایڑیوں کے بل گھومتے ہوئے ہال کے درمیان میں جا رکی۔ وہ بالکل بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے بر وقت دل آویز کو دیکھا تھا۔ ہال میں اچانک نیم اندھیرا چھا گیا اور پس منظر میں مدھم سی موسیقی چلنے لگی۔ اندھیرے میں محض دل آویز تھی جس پر سپاٹ لائٹ تھی۔ شرمندگی سے دل آویز کے دونوں کان سرخ ہو گئے تھے۔ میر آہل نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی۔ دل آویز کی لٹیں پھسل کر اس کے رخساروں کو چھونے لگی تھیں۔ میر آہل نے تند مزاجی سے اس کی لٹوں کو چہرے سے ہٹایا۔ ان دونوں کو ڈانس کرتا دیکھ کر وہاں موجود باقی کپلز بھی ڈانس کرنے لگے تھے۔ یکدم پارٹی کا ماحول رومانوی ہو گیا تھا۔ مائیکل جو کافی دیر سے کہیں غائب تھا یکدم کہیں سے لوگوں کے درمیان نمودار ہوا اور آہل کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر تھمز اپ کا اشارہ کیا اور پھر ایک نظر اینا اورنگزیب کو دیکھا جو جل کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ اس کی سڑی ہوئی شکل دیکھ کر کل کو آرام آ گیا تھا۔ وہ دور کھڑی ان دونوں کی نزدیکیوں کو غصے اور بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خون ہوتی آنکھوں میں بے ساختہ پانی بھرنے لگا تھا۔ دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی تھی۔ اس چبھن پر قابو پانے کے لیے اینا نے بار کاؤنٹر سے ایک گلاس اٹھایا اور اس میں موجود خاکستری رنگ کا مایا گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیل دیا، مگر جلن کم نہیں ہوئی۔ تو اس نے ایک اور گلاس اٹھا کر اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ ہر گھونٹ کے ساتھ اینا کے اندر کی آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ دل آویز اس کی باہوں میں مقید تھی اور اینا اورنگزیب کی آنکھوں میں میر آہل۔ اینا، تمہیں یہاں سے چلنا چاہیے، اورنگزیب نے اس کے کندھے کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ انہیں اینا کی حالت دیکھ کر شبہ ہوا۔ وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اور ٹھیک ہوتی بھی کیسے؟ اپنی محبت کو کسی اور پر قربان ہوتا دیکھ کر کوئی کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ اب آگ لگی ہے تو خاک ہونے تک تماشا بھی دیکھیں گے۔ اینا کی آنکھ کے کنارے پانی سے بھیگ چکے تھے۔ اس کے اعصاب جیسے شل ہونے کو تھے۔ وہ بار کاؤنٹر سے پشت اور دونوں کوہنیاں ٹکائے، شیمپین کا گلاس تھامے گردن کو ذرا سا بائیں جانب گرائے، ان دونوں کو ایک دوسرے کی باہوں میں جھولتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دل زارو قطار دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، مگر پانی صرف آنکھ سے بہہ رہا تھا۔ اس مدھم سے اندھیرے میں کوئی نہیں تھا جو اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کو دیکھ سکتا۔ سب کی نظروں کا مرکز تو دل آویز تھی۔ سو آج ثابت ہوا کہ اینا اورنگزیب، جس نے میر آہل کو ٹوٹ کر چاہا تھا، جس نے محبت میں اپنا سب کچھ نیلام کیا تھا، ہار چکی تھی۔ اپنا سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ کھڑی تھی۔ محبت نے اسے بری طرح سے شکست دی تھی، اور محبت میں شکست کھائے ہوئے شخص سے زیادہ خطرناک دنیا میں اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا۔ اینا اورنگزیب نے گلاس واپس کاؤنٹر پر رکھا اور اپنے گیلے چہرے اور آنکھوں کو ہتھیلی سے پونچھتے ہوئے میر آہل کی جانب قدم بڑھائے۔ سٹیپس اترتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ آج کے بعد اسے خود کو سنبھالنے کے لیے کسی بھی شخص کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑنے والی تھی۔ اینا اورنگزیب آج کے بعد سنبھل گئی تھی۔ بچپنا ختم ہو گیا تھا۔ میر آہل کو پانے کی ضد ختم ہو گئی تھی۔ محبت پانے کی ضد ختم ہو گئی تھی۔ یہ محبت کی آخری منزل تھی۔ اور جانتے ہو محبت کی آخری منزل کیا ہے؟ موت۔ موت محبت کی وہ آخری منزل ہے جس کے بعد ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ میر آہل نے اینا کو اپنی سمت آتا دیکھ کر دل آویز کو خود کے نزدیک کر کے اپنے کثرتی بازوؤں کے پیچھے چھپا لیا۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سے احساس نے اس کے دل کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ آہل؟ اس کی آنکھیں اتنی خالی تھیں کہ دل آویز کو اسے دیکھ کر خوف سا آیا۔ میں نے ہار مان لی، وہ کرب سے مسکرائی۔ مجھے میری محبت نہیں ملی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے رک کر میر آہل کے پیچھے کھڑی دل آویز کو دیکھا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں تمہاری محبت مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ میر آہل کے برابر سے نکل کر آگے کوریڈور کی جانب بڑھ گئی۔
وہ مزید وہاں ٹھہرتی تو اپنا آپا کھو دیتی۔ میر آہل کو اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے لگا اینا اورنگزیب عالمگیر اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھی ہے، اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ آج کی شام کا سارا فسوں ڈھیر ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا آہل؟ وہ دونوں لفٹ میں داخل ہوئے۔ اس کے سوال پر آہل نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈز اور مائیکل کو لفٹ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ شاید وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ لفٹ کا دروازہ مقفل ہوتے ہی اس نے اپنا رخ دلاویز کی جانب موڑا۔ ان سب کو یہ شٹ اپ کال دینا لازمی تھا دلاویز، کیونکہ ابھی میں اتنا بے غیرت نہیں ہوا ہوں کہ اپنی بیوی کے خلاف چپ چاپ خاموشی سے بکواس سنتا رہوں۔ وہ ناگواری سے بولا۔ دلاویز اس کا یہ رد عمل اب جا کر سمجھی تھی۔ میں نہیں سن سکتا کچھ بھی تمہارے خلاف۔ تم میری بیوی ہو، میری شریک حیات، اور ان سب پر لازم ہے کہ تمہارا احترام کریں، اور جس نے بھی ایسا نہ کیا میں اس کا یہی حشر کروں گا۔ پتہ نہیں اسے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹائی نوچتے ہوئے ڈھیلی کی۔ آہل؟ وہ تھم گئی۔ آہل کی آنکھوں میں اتنا غصہ، اتنا جلال دیکھ کر اس کا دل ایک پل کے لیے سن ہو گیا تھا۔ دلاویز کے پکارنے پر اس نے گردن ترچھی کر کے اس کے سہمے ہوئے وجود پر نظر ڈالی، اور میر آہل کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے دلاویز کا فق ہوتا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں قید کیا۔ میں ان آنکھوں میں محبت دیکھنے کا عادی ہوں، پلیز ان میں میری وجہ سے خوف مت لانا۔ اس نے دلاویز کی روشن پیشانی کو چومتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میں آپ سے کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہو سکتی آہل، مجھے دشمنوں کا ڈر ہے۔ ہاں جو بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ اب بھی پریشان تھی۔ میں کبھی بھی تمہیں کسی بھی قسم کا ضرر پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس نے یقین سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو دلاویز کے کندھے ڈھلکے اور لفٹ کا دروازہ کھلا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ لفٹ سے باہر آئے۔ مائیکل اور گارڈز دوسری لفٹ سے پہلے ہی نیچے آ گئے تھے اور ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ لابی عبور کر کے وہ دونوں عمارت کے مرکزی دروازے کو پار کر کے باہر آ گئے تھے۔ ڈرائیور ان کی گاڑی ڈرائیو وے پر لے آیا۔ شوفر نے دلاویز کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میر آہل عین اس کے پیچھے کھڑا تھا جب مائیکل نے آہل کو پکارا۔ وہ مائیکل کی بات سننے کے لیے جیسے ہی پیچھے پلٹا، اسی وقت ہوا میں فائر کی گونج سنائی دی۔ ایک کے بعد ایک 2 فائر کیے گئے۔ ایک پل کے لیے آس پاس موجود ہر ایک شے خاموش ہو گئی۔ کان کے پردے سن ہو گئے۔ میر آہل نے پلٹ کر دلاویز کی جانب دیکھا تھا، جس کے دونوں ہاتھ آہستگی سے پہلو میں گرے تھے۔ میر آہل کی پلکیں لرزنے لگی تھیں اور سب دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ اسی سناٹے میں ایک اور فائر کی گونج ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ اچانک ہی بحری ہوتی سماعتوں میں جان سی پڑ گئی۔ ایک دم وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ میر آہل نے فوراً دلاویز کے نڈھال سے گرتے سراپے کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں میں جھولتی چلی گئی تھی۔ کال دی ایمبولینس! میر آہل زور سے چیخا تھا، اور اس لمحے اس نے دیکھا کہ دلاویز کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور اس کے پس منظر سے دنیا کی ہر شے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے، اس کی سانس بند ہو گئی تھی۔ یکدم ماحول میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ مائیکل اور گارڈز نے ان دونوں کو چاروں جانب سے گھیر لیا۔ اس شور شرابے میں آہل کو بس دلاویز کی لرزتی پلکیں دکھائی دے رہی تھیں، وہی پلکیں جن پر آہل کے ہونٹوں کا لمس ابھی بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ سماعتوں سے ایمبولینس کے سائرن کا شور ٹکرایا تو وہ کچھ پل کے لیے ہوش میں آیا۔ اس نے دلاویز کو باہوں میں سمیٹ کر ایمبولینس میں رکھے اسٹریچر پر لٹایا۔ سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ میر آہل کو لگا اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ ایمبولینس میں موجود پیرامیڈک نے دلاویز کو آکسیجن ماسک لگایا اور فوراً اسے پین کلر کا انجیکشن دیا۔ اس پورے واقعے کے دوران دلاویز کا ہاتھ میر آہل کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر آنسو گر رہے تھے۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، آئی پرومس۔ اس نے دلاویز کے بے حس ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے خود سے وعدہ کیا تھا۔ جیسے ہی ایمبولینس اسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے ایک کے بعد ایک میڈیا وینز آ کر رکی تھیں۔ ایک شخص فوراً اندر سے اسٹریچر لے کر حاضر ہوا تھا۔ میر آہل نے دلاویز کو ایمبولینس سے نکال کر اسٹریچر پر لٹایا
اسٹریچر کو سیدھا آپریشن تھیٹر کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ فوراً ہی ڈاکٹرز اور ان کا تمام اسٹاف حرکت میں آ گئے تھے۔ میر آہل اسٹریچر کے ساتھ ساتھ دلاویز کا بے جان ہاتھ تھامے چل رہا تھا اور مائیکل اس کے پیچھے تھا۔ جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تمہاری قسم، وہ سب تمہارے خون میں ڈوب جائیں گے۔ دلاویز کا ہاتھ میر آہل کے ہاتھ سے آہستگی سے جدا ہوا۔ اس نے ایک آخری نگاہ دلاویز کے بے رنگ چہرے پر ڈالی اور آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہو گئے۔ میر آہل وہیں دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ مائیکل نے فوراً اسے شانوں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ ڈونٹ وری سر، میم کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آہل کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ اس کے ارد گرد کا سارا شور مدھم ہوتا چلا گیا۔ آنکھوں کی پتلیوں پر محض دلاویز کا ہنستا مسکراتا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ وہ تمام لمحے دکھ رہے تھے جو ان دونوں نے ساتھ گزارے تھے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے زارو قطار بہہ رہے تھے۔ مائیکل، مجھے وہ شخص چاہیے۔ آہل نے نقاہت سے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے وہ شخص کسی بھی حال، کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اگر مجھے وہ شخص نہیں ملا تو میں پورے برمنگھم کو آگ لگا دوں گا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ مائیکل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے آج سے پہلے کبھی آہل کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً کوٹ کے پاکٹ سے موبائل نکال کر چند نمبرز ڈائل کیے۔ میر آہل کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ اس کے ایک فون کال پر برمنگھم شہر کے تمام بڑے پولیس آفیسرز اور میڈیا چینلز حرکت میں آ گئے تھے۔ اس ہوٹل جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ اب نہ تو وہاں کوئی داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی نکل سکتا تھا۔ تمام روڈز اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ برمنگھم ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور ہائی ویز بھی پوری طرح سے ناکہ بندی لگا دی گئی تھی۔ ہر آنے جانے والی گاڑی کو ہر طرح سے مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ ہر طرح کے فون کالز کو ٹیپ کیا جا رہا تھا۔ جب تک اس حادثے میں ملوث شخص مل نہیں جاتا، کوئی بھی برمنگھم شہر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر میڈیا جمع ہو گئی تھی، جس کو قابو میں لانے کے لیے بھاری تعداد میں پولیس کے اہلکاروں کو نافذ کیا گیا تھا۔ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر ایک شخص پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ دلاویز کا آپریشن جس او ٹی میں ہو رہا تھا، اس کے باہر بھی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر 2 اہلکاروں کو نافذ کر دیا گیا تھا۔ نیوز چینلز پر پل پل کی اپڈیٹس کو نشر کیا جا رہا تھا۔ اس مسئلے کو حکومتی سطح پر ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ انگلینڈ کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سوال تھا کہ انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اتنے دھڑلے سے دہشت گردی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انگلینڈ گورنمنٹ پر پریشر بڑھ رہا تھا۔ میر آہل نے محض آدھے گھنٹے کے اندر پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جولیانا کافی مشکلوں سے اسپتال تک پہنچی تھی۔ اسے اسپتال کے دروازے پر ہی سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت روک لیا گیا تھا۔ کافی دیر وہاں پھنسے رہنے کے بعد جولیانا نے مائیکل کو کال کر کے فوراً اپنی موجودگی کی اطلاع دی۔ اس کے تصدیق کرنے پر جولیانا کو اندر داخل ہونے دیا گیا تھا، ورنہ کسی کو بھی وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے میر آہل اور مائیکل کے۔ برمنگھم پر 13 اپریل 2025 کی رات بہت بھاری گزری تھی۔ ہر نیوز چینل پر ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ انگلینڈ کے نامور بزنس ٹائکون میر آہل کی بیوی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ شہر میں افراتفری کا عالم تھا، یوں جیسے قیامت آ گئی تھی۔ برمنگھم میں مچی افراتفری سے ہزاروں میل دور لندن میں الہان اس وقت کچن میں اپنے لیے میگی بنا رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ کچن سے ایک ہاتھ میں میگی کا بول اور دوسرے ہاتھ میں پیپسی کا کین پکڑے باہر نکلا اور خرامہ خرامہ چلتا ہوا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے رکھے صوفے پر آرام سے آ کر براجمان ہو گیا۔ آج کے دن نے کافی تھکا دیا تھا اسے۔ جاب اور اس کے بعد اپنے میوزک اسٹوڈیوز میں دیر رات تک کام کرنا کافی مشکل تھا، مگر خود کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ضروری بھی تھا۔ اس وقت رات کے کچھ 1:15 بج رہے تھے اور اس نے مووی دیکھنے کی غرض سے ٹی وی آن کیا تھا۔ ذہن کو سوچوں سے دور رکھنے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ تھا، جس پر وہ روز رات کو عمل کیا کرتا تھا۔
وہ ایک کے بعد ایک چینل بدلتا گیا۔ پھر اچانک ایک نیوز چینل پر الہان کی بٹن دباتی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ انگلینڈ کے مشہور بزنس ٹائکون میر آہل کی وائف پر قاتلانہ حملہ۔ اینکر سنسنی خیز انداز میں نیوز پڑھ رہا تھا اور پس منظر میں میر آہل کی تصویر اور وہ تمام مناظر کی جھلک دکھائی جا رہی تھی جو اس عمارت کے باہر پیش آئے تھے، اور الہان کے ہاتھ سے میگی کا بول اور ریموٹ پر وقت چھوٹ کر زمین پر گرے تھے۔ اس کی آنکھیں اسکرین پر مقناطیس کی طرح چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ خالی و ذہنی کی حالت میں صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں اور سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ نیوز اینکر بار بار ایک ہی نیوز سنائے جا رہا تھا۔ جو بھی نیوز چینل لگاؤ وہاں ایک ہی خبر نشر کی جا رہی تھی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے اپنا فون نکالا۔ آنکھ میں آنسو بھر جانے کی وجہ سے اسکرین دھندلی دکھائی دینے لگی تھی۔ جیسے تیسے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ پر برمنگم جانے کے لیے طیارے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھر سے خالی ہاتھ نکلا تھا۔ چند کریڈٹ کارڈز اور پاسپورٹ کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کے ہاتھ پریشانی سے کانپ رہے تھے۔ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ وہ لب کاٹتا ونڈو سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے باہر رن وے کو خالی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد دھواں پھیلتا دکھائی دیا۔ اس دھوئیں میں ایک شکل ابھری تھی۔ وہ دلاویز کی معصوم سی شکل تھی۔ کیا ڈوب مرو تم، ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ نہیں کر سکیں تم میرے لیے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں مر گئی نا تو یاد رکھنا تم رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لو گے۔ دلاویز نے اسائنمنٹ فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اترا کر کہا، تمہاری سوچ ہے بیٹا، میں تو شکرانے کی نفل ادا کروں گا۔ اس نے ڈھٹائی سے فائل اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ اچھا بے شرم انسان، میں مر گئی تو یہ اسائنمنٹس اپنے فرشتوں سے کروا لینا تم، صحیح ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے اسائنمنٹس کی فائل دوبارہ کھینچتے ہوئے چڑ کر بولی، ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، اتنی اچھی دوست کے مرنے پر میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں بھلا؟ وہ مسکینیت سے بولا۔ اس کی شکل دیکھ کر دلاویز کا قہقہا نکل گیا۔ الہان نے مشکل سے سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتاری تھی۔ اسے لگا طیارے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ ماضی کے ایک منظر نے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی بھر دی تھی۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ دلاویز کی بات سچ ہو گئی تھی۔ کاش وہ اسے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں دکھا پاتا جو اس کی خیریت کی دعا کرتے کرتے بار بار بھیگ رہی تھیں۔ پلین برمنگم کے لیے ٹیک آف کر رہا تھا جب اچانک کسی نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو الہان نے چونک کر گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ گلابی رنگ کے فراک میں ملبوس ایک 13 سال کی چھوٹی انگریز بچی تھی جو اسے نرمی سے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہیزل گرین آنکھوں پر سیاہ رنگ کے موٹے سے چشمے پہنے ہوئے تھے اور سنہری بالوں کی 2 چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ اس کے مسکرانے پر بریسز لگے دانت نمایاں ہوتے تھے۔ الہان نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ بلش کرنے لگی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ معصومیت سے سوال پوچھا گیا۔ میرا ایک فرینڈ بہت بیمار ہے۔ الہان نے پلکیں زور سے جھپکائیں تو منظر کچھ صاف ہوا۔ رونے سے فرینڈ کی بیماری ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی؟ وہ مسکرائی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اس نے بے مقصد ہی پوچھ لیا۔ دعا، آپ کو اپنے فرینڈ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میرے پاپا کہتے تھے کہ جو لوگ سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو گاڈ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ چشمے کے پیچھے معصوم آنکھیں الہان کے گیلے چہرے پر جمی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے پاپا کیا کہتے تھے؟ الہان کے سوال پر اس بچی کا سر نفی میں ہلا۔ میرے پاپا کہتے تھے کہ بچوں کی دعا گاڈ جلدی قبول کرتا ہے۔ وہ اپنے اندر کی تکلیف کو دباتے ہوئے بمشکل مسکرایا۔ کیا آپ میرے فرینڈ کے لیے دعا کرو گی؟ اس کی بات پر بچی نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی اور آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگی۔ ڈیئر گاڈ، پلیز ان کے دوست کو جلدی سے صحت یاب کر دیں، کیونکہ جب کوئی اپنا دور چلا جاتا ہے تو بہت رونا آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی میری طرح کوئی دوسرا روئے۔ پلیز گاڈ ہیلپ ہز فرینڈ۔ اس نے آنکھیں کھول کر الہان کی جانب دیکھا۔ اب آپ کا دوست جلدی ٹھیک ہو جائے گا، وہ پر امید لہجے میں بولی۔ ایک بات پوچھوں؟
इल्हान ने उसकी मासूमियत भरे चेहरे को गौर से देखा। आप गॉड से ये क्यों कह रही थीं कि मैं नहीं चाहती मेरी तरह कोई दूसरा रोए? आपने अपने किस फ्रेंड को खोया है? उसका सवाल सुनते ही बच्ची की आंखों की चमक मान पड़ी। इल्हान को सवाल पर अचानक पछतावा हुआ। पापा को, ये कहकर उस बच्ची ने अपना सर नीचे गिरा लिया। मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। उनकी डेथ से पहले हम सब बर्मिंघम में रहते थे। 2 साल पहले उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरा बर्थडे था उस दिन। वो ऑफिस से वापसी पर केक लेकर घर आ रहे थे जब एक लाल रंग की कार ने मेरे पापा की कार को जोर से टक्कर मार दी और उनकी कार बेकाबू होकर बुर्ज से नीचे गिर गई और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। कार नशे में धुत एक लड़की चला रही थी, मगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बाद में कहा कि कार लड़की नहीं कोई अधेड़ उम्र का आदमी चला रहा था और बाद में उस आदमी को जेल भी भेज दिया गया। इस वाक़े के बाद हम लंदन शिफ्ट हो गए। आज मेरी बर्थडे है, मगर मैं अब अपनी बर्थडे नहीं मनाती क्योंकि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है, क्योंकि आज के दिन मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया था। वो बच्ची अब भी नीचे अपनी गोद में रखे हाथ को देख रही थी और इल्हान शशतर सा उस बच्ची को देख रहा था, जिसकी आवाज़ एक बार भी ये पूरा वाक़या बताते हुए गीली नहीं हुई थी। अचानक इल्हान की समातें सुन हो गई थीं। ज़मीन से हज़ारों फुट ऊपर आसमान में, बादलों के दरमियान, उसके ज़मीर पर माजी के बादलों में घिरी एक भूली भटकी याद ने खींच कर तमाचा मारा था। डैड, आप कब तक ऐना की गलतियों को कवर करते रहेंगे? इल्हान को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐना की लापरवाही ने एक बेकसूर शख्स की जान ले ली थी। मैं उसका बाप हूँ इल्हान, और जो मरा है वो भी किसी का बाप था डैड। 11 साल की छोटी बेटी है उस शख्स की। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ तो क्या करूं? अपनी बेटी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दूं? इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो नशे में थी, उसने जानबूझकर तो नहीं किया है। तुम इस मामले में मत पड़ो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। औरंगजेब ने जेब से मोबाइल निकालकर कोई नंबर डायल करते हुए खफगी से कहा, रियली डैड, आप ऐना की गलती को इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि ये गलती से हुआ है, मगर तब आप क्या करेंगे जब किसी दिन वो वाकई जानते बूझते किसी की जान ले लेगी? उस दिन भी आप यही जस्टिफिकेशन देंगे? इल्हान ने अफसोस से सर को जुम्बिश दी। इल्हान ने लरसते हाथों से उस बच्ची के गाल को छुआ तो वो उदासी से मुस्कुराई। इल्हान के दिल में दर्द की एक नई लहर उठी और ये तकलीफ पहले से दुगनी हो गई थी। कैसे लोग थे ये, जिनको किसी भी शय का डर खौफ नहीं था? क्या ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि इन्हें भी मौत आनी है, इन्हें भी अल्लाह के आगे जवाब देना है? बदनसीब वो नहीं है जिसे आखिरत नहीं मिलती। बदनसीब तो दरअसल वो हैं जिन्हें ना दुनिया मिलती है और ना आखिरत। डॉक्टर, मेरी वाइफ की क्या कंडीशन है? जैसे ही डॉक्टर थिएटर से निकले उसने फौरन से सवाल किया। माइकल और जूलियाना भी डॉक्टर को देखकर बेंच से उठकर खड़े हो गए। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए मास्क उतारकर पास रखे डस्टबिन में फेंका और रुख आहिल की जानिब फेरा। बुलेट आपकी वाइफ के दिल के नीचे लगी है और खून भी काफी बह गया है। लम्हे भर की खामोशी। हम अपनी जानिब से मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, लेकिन हमें कुछ खास उम्मीद नहीं है मिस्टर मीर। मीर आहिल का मजबूती से तना हुआ जिस्म एक सेकंड के लिए लड़खड़ाया। आंख के सामने काले बादल से मंडलाने लगे तो डॉक्टर ने उसके ढलकते कंधे पर हमदर्दी से हाथ रखा। इसलिए आप हर तरह की सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखें। डॉक्टर को आहिल के चेहरे के बदलते तासुरात बखूबी समझ आ रहे थे। लम्हे भर के लिए कॉरिडोर में सुकूत तारी हो गया। डॉक्टर? चंद सेकंड्स गुजरने के बाद आहिल ने डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखा और नम आंखों से उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा। आई लव हर सो मच। उसकी आवाज जैसे किसी खला से निकल रही थी। डॉक्टर ने आहिल के हाथों की कपकपी को वाज़े तौर पर महसूस किया था। प्लीज। आंसुओं का एक गोला उसके हलक में अटका। उससे मजीद कुछ कहने की सकत बाकी नहीं बची थी।
आहिल ने आहिस्तगी से डॉक्टर का हाथ छोड़ा और खाली और जहनी की हालत में चलता हुआ कॉरिडोर से बाहर निकल गया। पीछे माइकल और जूलियाना खड़े उसकी पुश्त को घूर रहे थे। दोनों में से किसी ने भी आहिल के पीछे आने की हिम्मत नहीं की थी। वो चलता चलता बाहर लॉन में आ गया, जहां चंद मरीज खुली फजा में वॉक कर रहे थे। वो हरे सब्जे पर चलता लॉन के पुरसुकून गोशे में आ गया, जहां मछलियों का छोटा सा तालाब बना हुआ था। उसने आसमान की जानिब देखते हुए लंबी लंबी सांसें लीं, मगर दिल का आलम था जो संभलने का नाम नहीं ले रहा था। वहां खड़े खड़े उसने अपनी जिंदगी के उन चंद सालों का जायजा लिया जो उसने दिल आवेज के बगैर गुजारे थे। उन तमाम सालों में कुछ नहीं था। दिल आवेज के बगैर उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था। वो थी तो सब था, वो नहीं थी तो खुद मीर आहिल भी नहीं था। और एक ऐसी जिंदगी जिसमें दिल आवेज ना हो, वो जिंदगी मीर आहिल के लिए बेकार थी। किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा था। वो माइकल था। आहिल को इस तरह टूटता बिखरता हुआ देखकर उससे रहा नहीं गया। वो आहिल को उसके इतने मुश्किल वक्त पर तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। मैं हमेशा सोचता था कि वो मुझे मेरी किसी नेकी के बदले में मिली है। उसने पलट कर नहीं देखा था। वो यूं ही नीचे तालाब में रंग बरंगी मछलियों को देखते देखते बड़बड़ाने लगा। उसके आ जाने से मेरी जिंदगी में मौजूद सारी खलिश मिटने लगी थी। उसके मुंह से सिसकी निकली। मैं अपनी खामियों, अपने खौफ से जीतने लगा था। एक के बाद एक आंसू के कतरे उसकी आंख से निकलकर चेहरे पर बह रहे थे। मैं अंधेरों से निकलकर दोबारा रोशनी की जानिब बढ़ रहा था। माइकल की आंख भी अश्कबार होने लगी। मेरे दिल में जिंदगी को जीने की तमन्ना ने एक बार फिर सर उठाया था। माइकल खामोशी से पीछे खड़ा बिना कुछ कहे आहिल को सुन रहा था। वो खुशियाँ, वो रोशनी, वो ख्वाहिशें मुझसे रूठ जाएंगी अगर अगर दिलावेश को कुछ हो गया माइक। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि दिलावेश ठीक हो जाए। काश दौलत से सेहत भी खरीदी जा सकती तो वो दिलावेश के लिए जिंदगी खरीद लेता। सर, जितना बुरा आपके साथ हो सकता था वो हो गया, माइकल ने आहिल को अपने हिसार में कैद करते हुए कहा। अब जो होगा सिर्फ अच्छा होगा। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए ढारस से बोला, आप फाइटर हैं। आपने बहुत सी आजमाइशों का तन्हा सामना किया है। आप अब हिम्मत नहीं हार सकते, वरना दुश्मनों को लगेगा आपने हार मान ली है, और आप अपने दुश्मनों को ये इत्मीनान हरगिज नहीं देंगे। वो आहिल को शानों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, इतना याद रखें, आप मैम की और मैम आपकी ताकत हैं। दिल आवेज मैम ओटी में अपनी जिंदगी के लिए अब भी लड़ रही हैं। जब उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी तो आप हार कैसे मान सकते हैं? आहिल ने नजर उठाकर माइकल की पुरुमीद आंखों में देखा था, और यकदम किसी ने उसके निढाल होते जिस्म में जान भर दी थी। उसने आंसू खुश्क करते हुए जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर और उसके हमरा चंद कांस्टेबल्स वहां उस केस की अपडेट के साथ मौजूद थे। सर, जिसने आपकी वाइफ पर फायर किया था वो शख्स हमें मिल गया है। उसके पास से वो गन और बाकी की बुलेट्स भी बरामद हो गई हैं। पर ऑफिसर बोलते बोलते रुका तो आहिल ने भवें उचकाकर मुस्तफसिराना नजरों से उसकी शक्ल देखी। पर क्या ऑफिसर? पर हमारे आने से पहले ही उस शख्स ने खुदकशी कर ली थी, और मौत की वजह जहर है। ऑफिसर बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। व्हाट? पर क्यों? आहिल का दिमाग घूम गया। साफ जाहिर है कि वो नहीं बताना चाहता था कि उसने ये काम किसके कहने पर किया है। आहिल ने जब्त से सांस अंदर खींची और नागवारी से ऑफिसर को देखा। क्या पता उसने खुदकशी ना की हो, उसे कत्ल करवा दिया गया हो? माइकल ने सवाल किया। हो सकता है, मगर लाश की बॉडी या किसी दूसरी चीज पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। सारे सबूत देखकर यही लगता है कि जहर खाकर खुदकशी की गई है। काफी प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया गया तो माइकल ने शाने उचकाए।
ہر حال میں پتا کرو کہ اسے ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا۔ کوئی کوئی تو ثبوت ملا ہوگا، اس کا نام، موبائل نمبر، آئی ڈی کارڈ، کچھ بھی۔ آہل دائیں سے بائیں چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ سر، حیرت کی بات ہے کہ اس شخص کے فنگر پرنٹس ریکارڈ میں موجود ہی نہیں ہیں۔ کیا نام ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور اس گن کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوا ہے کہ جو موبائل اس کے پاس سے ملا تھا، حیرت کی بات ہے کہ اس موبائل سے کبھی نہ کوئی کال کی گئی اور نہ کبھی کوئی کال موصول ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جس نے بھی یہ سب کروایا ہے وہ بہت پہلے سے اس کی تیاری کر رہا تھا۔ سب کچھ اتنا کلین ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آفیسر کی بات نے آہل اور مائیکل دونوں کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ آفیسر نے بغور آہل کی جانب دیکھا اور آہل نے میکائل کو۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں تمہاری محبت مل جائے۔ آہل نے چونک کر سر اٹھا کر آفیسر کو دیکھا۔ اس کے سامنے بکھرے ہوئے پزل کے ٹکڑوں کی ترتیب لمحوں میں درست ہو گئی۔ اینا اورنگزیب عالمگیر، اس نے چباتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اس کے ذہن میں پہلے یہ نام کیوں نہیں آیا تھا؟ حالات نے اسے اتنا ڈسٹرب کر دیا تھا کہ اس کا دماغ ہی چلنا بند ہو گیا تھا۔